بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری، یہ میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، جیسا کہ ایک عزیز کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل کے اندر، اور ود ان چند منٹس کے اس نے نہ صرف فیس بک پر شیئر کیا بلکہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی اس پکچر کو شیئر کر دیا کہ یہ بچہ میرے پیدا ہوا ہے۔ اب یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ اس کی ایک خوشی تھی، اور اب وہ ابھی ہاسپٹل سے گھر پہنچا ہی نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں اس کے بعد اچانک بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوتا بھی وہی ہے کہ وہ بچہ اس کو کچھ آکسیجن پرابلم ہو جاتا ہے اور وہ اس کو شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ 2-3 دن بڑی تکلیف میں گزرتے ہیں، اور ادھر وہ تکلیف میں ہے اور اس طرف جو ہے نا اس کے لیے مبارکبادیں آ رہی ہیں، اس پکچر پر، اس پوسٹ پر واہ واہ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی خوشی اور اپنے ارادوں کو خفیہ رکھو، ان کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک خاتون اپنا دکھ بیان کر رہی ہے کہ میں جب بھی کھانا پکاتی، میرا شوہر جو ہے نا وہ میری کھانے کی تصویر نکال کے اس کو شیئر کر دیتا اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے پوسٹ پہ۔ اب وہ مجھ سے جو ہے نا لوگ اس پر واہ واہ کرتے۔ آج وہی شوہر ہے، وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہ مجھے چھوڑنے پر بھی اصرار کر رہا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم سمجھیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی حسد آپ کی اس خوشی کو جو ہے نا وہ جلا دیتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی ہوتے ہیں۔ فرض کریں جیسے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو، غیر ضروری لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں کہ ہم جی حج پہ جا رہے ہیں، اور اپنا بہت سارا مال اس پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو وہی پھر اسی طرح کا کام کرتے ہیں، اور ہم بہت جمع غفیر جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس کوئی ایسا ضرورت مند آتا ہے تو ہم اس حاجت کو پوری نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح اور بھی مختلف مثالیں ہوتی ہیں۔ ہم گھر بناتے ہیں، اور جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آتا، نہ دیکھنے آتا ہے، لیکن جب وہ گھر تیار ہو جاتا ہے تو ہم اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں اور مبارکبادیں وصول کرتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ رشتہ دار ہمارے ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار گھر تو اس نے بڑا زبردست بنایا ہے، لیکن یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ اس کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے، ضرور اس نے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا کام کیا ہے، شارٹ کٹ پکڑا ہے، کوئی حرام کا مال اس کے ہاتھ لگا ہے کہ اس نے گھر بنایا ہے۔ اب یہی وہ شخص جس نے اپنے ان رشتہ داروں کو بلایا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا، وہی اس کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا اس کے حاسد بن جاتے ہیں۔ اسی کی جگہ وہ شخص کسی ضرورت مند کی مدد کر لے، کسی حاجت مند کی مدد کر لے، کسی ایسے لوگوں کی مدد کر لے جس سے اللہ بھی خوش ہو۔ ہم بہت سارے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو خوشی میں کیے ہوتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں میں بھی، شادیوں میں بھی ہم اندازہ لگا لیں، ہم اپنا پیسے کا اسراف کرتے ہیں، اور صرف کس کے لیے کہ اس کو ہم دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہی گھر دھوم دھام سے ہم شادی کرتے ہیں،
اور دلہن کو ہم اتنا بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، سب دنیا آتی ہے، وہ واہ واہ کرتی ہے، لیکن وہی دلہن ہوتی ہے، اسی گھر میں 2-4 دن گزرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ماں باپ نے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کی شادی پہ لگا لیا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نہ مجھے ساس اچھی لگتی ہے، نہ مجھے سسر اچھا لگتا ہے، نہ مجھے کچھ، مجھے الگ ہونا رہنا ہے بھائی۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہماری خوشی کو وہ گرہن کیوں لگ جاتا ہے، وہ نظر کیوں لگ جاتی ہے۔ یہ خوشیاں، کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو جو ان کو ہم چھپا بھی سکتے ہیں، ان کو ہم دکھاوا، ہمارا دین تو کہتا ہے کہ آپ جب آئینہ دیکھو تو پھر بھی دعا پڑھو، اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنا، یعنی آپ کو اپنی نظر بھی نہ لگ جائے۔ یہ جو کسی کی لگ جانے والی بات ہے، یہ ہمیں کھا جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی خوشی میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے ارادوں کی بھی جو ہے نا اس کو ہم نے اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارادے جو ہیں نا، وہ جب ہم ان کو بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، تو وہ پھر ہمارے لیے خود ہی مشکلیں بن جاتا ہے۔ تھینک یو۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔